السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں پوشیدہ فرمائیں، امت کو آگاہ نہیں کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ جیسے اسم اعظم کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، جمعے کے دن کی وہ ساعت، وہ گھڑی جس میں دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اسے بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ اسی طرح شب قدر، جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے اسے بھی پوشیدہ رکھا۔ شب قدر جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص خزانے سے اس امت کو عنایت فرمائی ہے اور پچھلی امتوں کو نہیں ملی، اور جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس شب قدر کی فضیلتوں کو سن کر ہمارے اندر شوق اور جذبات کا سمندر امنڈ پڑنا چاہیے۔ ہمارے اندر بے انتہا شوق اور جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش اور جستجو میں لگے۔ اللہ کرے ہم سب کو شب قدر جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ ایک رات بھی اگر نصیب ہو گئی تو 1000 مہینوں سے بھی نہ جانے کتنی زیادہ عبادتیں نام اعمال کے اندر لکھ دی جائیں گی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روایتیں مختلف ہیں۔ شب قدر اخیر عشرے کے اندر تو ہوتی ہی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ اس اخیر عشرے میں بھی آپ نے طاق راتوں میں اس کے امکانات کی طرف زیادہ اشارہ فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بھی رائے ہیں علماء کرام کی، صحابہ کرام کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی جستجو میں اتنے لگیں کہ ایک دو رات نہیں بلکہ ہم پورے سال اس کو تلاش کرنے میں لگے رہیں۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پورے سال اس کی تلاش میں لگا رہے تو ضرور اس کو شب قدر مل ہی جائے گی۔ اور پورے سال تلاش کا مطلب یہ ہے کہ مغرب، عشاء، فجر، یہ سب نمازیں ہماری جماعت سے ہوں، رات کو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو بھی وقت گزرے نیکیوں میں گزرے یا آرام کرنے میں گزرے یا اپنی ذاتی ضروریات میں گزرے۔ خیر، شب قدر طاق راتوں میں صحابہ کرام کو کبھی 21ویں میں نظر آئی، کبھی 23ویں میں نظر آئی، کبھی 22ویں میں بھی نظر آئی، کبھی 24ویں میں بھی نظر آئی۔ تو اخیر عشرے میں زیادہ امکانات ہیں۔ آج 25ویں شب ہے، ممکن ہے کہ آج ہو، ورنہ 27ویں شب میں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہو سکتا ہے کہ 27ویں میں ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ پورے سال تلاش کرنی چاہیے، پورے سال اس کی کوشش کرنی چاہیے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان کا جو مقصد ہے کہنے کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو مقصد ہے کہنے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ غفلت نہ برتیں اور اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور پھر قسم کھا کے کہا کہ 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے۔ ابی بن کعب قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس پر یقین بھی کرنا چاہیے اور زیادہ کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم پورے سال کوشش کریں، پورے سال نہ ہو سکے کم از کم پورے رمضان تو ہم کوشش کریں۔ پورے رمضان اگر نہ ہو سکے، کسی طرح غفلت ہو جائے تو اخیر عشرے کو تو غنیمت سمجھے، اور اگر خدا نخواستہ اخیر عشرہ پورا ہم اس کی جستجو میں نہ لگا سکے تو بھئی طاق راتوں کو تو نہ ہاتھ سے جانے دیں، اور اگر طاق راتوں میں بھی کچھ ہم سے غفلت ہو جائے تو 27ویں شب کو تو غنیمت سمجھے کہ 27ویں شب کسی بھی حال میں ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اب اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ یہ شب قدر چونکہ کیسے پتہ چلے ہمیں کہ آج شب قدر ہو سکتی ہے؟ متعین طور پر تو معلوم نہیں ہے،
لیکن بہرحال اس کی علامتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ در منصور کی ایک روایت ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور پھر آپ نے اس کی علامتیں بھی بتائی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو علامتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے وہ رات معتدل ہوتی ہے، یعنی اس رات جو موسم ہوتا ہے وہ موسم معتدل ہوتا ہے، درمیانے ہوتا ہے، درمیانہ موسم، نہ اس رات بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ اس رات بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور اس رات یہ ستارے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ستارہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو ستارہ ٹوٹتا ہے، ستارہ فرشتوں شیاطین کو بھی مارا جاتا ہے پھینک کر۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں آپ ستارہ نہیں مارا جاتا شیطان کو، شب قدر میں شیاطین کو ستارہ بھی نہیں مارا جاتا پھینک کر، اور شب قدر میں چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اگلے دن جو سورج نکلتا ہے تو اگلے دن سورج بھی اس طرح نکلتا ہے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، گول ہوتا ہے ہموار ٹکیئر کی طرح۔ بہرحال یہ کچھ علامتیں ہیں، تو اگر ہمیں اس طرح کی علامتیں محسوس ہوں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے کہ آج ممکن ہے کہ شب قدر ہمیں نصیب ہو گئی ہوگی۔ تو اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو تو ہم کیا کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے، تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو بھئی اپنی مغفرت مانگی، اگر اللہ نے مغفرت کر دی اور اللہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ رات اگر ایک بھی مل جاتی ہے نا تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔